اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل لیں۔ قرآن مقدس کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل لیں۔ جب کوئی قوم خود اپنی حالت کو بدل لیتی ہے، اپنے حلیے، اپنے اسٹرکچر کو، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور کلچر کو تبدیل کر لیتی ہے، تب اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو ویسے ہی بدل دیتا ہے۔ اب اس بنیاد پر کوئی اللہ کو معاذ اللہ ہے تو یہ کفریہ جملہ ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے چاہا تو ہم بدل گئے، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تو ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے، یہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی خوشی سے، اللہ کے چاہنے سے اللہ کروا رہا ہے تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ سب سے اول فرصت میں یہ جملہ آپ کے ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی بڑے گناہ کر کے یا پھر دوسری تہذیب، ثقافت اور کلچر میں ڈھل کر کے ہم یہ کہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے، بلا شک و شبہ اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی خوشی کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ لیکن اگر ہم اپنی حالت کو کسی دوسری قوم میں بدل لیں، تبدیل کر لیں اور گناہوں کے ایوان میں بیٹھ کر کے پھر یہ اگر قصور اللہ کی جانب کریں اور کہیں کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم بدل گئے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے تو ہماری حالت بدل گئی ہے، تو یاد رکھیے گا قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ یہ کہنا آپ کا سب سے پہلے تو آپ کے ایمان کو برباد کر دیتا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی حالت کو بدلا ہے تب اللہ نے آپ کو بھی بدل دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے جو حالات بن گئے ہیں یا سرزمین بھارت پر جو حالات ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہے ہماری آج کی، غالباً اس کے بعد پھر یہ گفتگو آپ کے سامنے نہ ہو، اسے سنبھال لیجئے گا اور رکھ لیجئے انشاءاللہ۔ اگر واقعی آپ نے نوٹ کر لیا اور عمل کر لیا اور اپنے قدم کو ہمت حوصلے کے ساتھ بڑھانے کی کوششیں کی تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس مشن میں 100% 100% کامیاب اور کامیاب ہوں گے۔ اور پھر آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے بروز محشر قیامت کے میدان میں جب اللہ اور اس کے رسول کی عدالت ہوگی، نوجوانان جنت کے سردار سید الشہداء حضرت امام حسین ہوں گے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، تمام صحابہ، صلحاء، نیک لوگ اور تمام علماء، یہ تمام مومنین کی جماعت ہوں گی۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ کوئی ہمیں اس حالت سے واقف کرانے والا نہیں تھا اور کوئی صحیح لائحہ عمل، صحیح منصوبہ اور صحیح طریقہ جس پر ہم چل کر کے اپنے قدم کو مضبوط کرتے، ہماری سوسائٹی
ہماری کمیونٹی، ہماری مسلم تہذیب مضبوط ہوتی، کوئی بتانے والا ہمیں نہیں تھا۔ اس لیے میں آج ان 10 سے 15 منٹ کی گفتگو میں یہ آپ کے آنے والے پوری زندگی کی مضبوطی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے، آپ آج اسلام کو بہت آسان سمجھا، اور مسلمان ہونا تو ہم نے بڑا آسان سمجھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے تاریخیں پڑھی نہیں، آپ نے اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا نہیں، آپ نے پہلے کی تاریخوں ہسٹری کو پڑھا نہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس فرصت تو ہے نہیں ہے۔ ہم دن بھر میں 24 آورس میں 1-2 گھنٹے صرف پڑھنے کے لیے قرآن کو، خیر واللہ اللہ تو کہنا ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہے، خیر اردو بھی نہیں پڑھے ہیں، یا پھر ہندی ہی پڑھتے ہیں تو ہندی میں ہماری کتابیں، نوجوانوں کی کچھ جماعت، یا پھر جو ہے صرف اور صرف ہمارا مقصد یا تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی صورت سے دنیا کمایا جائے، کافروں کی طرح مال کمانے کا اتنا ہوس آ گیا جس کا کوئی جواب نہیں، اور پھر اچھے برے حلال و حرام سب کی تمیز ختم ہو گئی۔ 1-2 گھنٹے بھی وقت نکال کر کے ہم اپنے آنے والی تمام فیوچر اور مستقبل کا، یا یہ جو نئے نئے چہرے دکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، آنے والے یہ تمام نوجوانوں کے جو چہرے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارے بڑے بزرگ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے ان بچوں کے لیے، اپنے ان نوجوانوں کے لیے، اور اپنی سستی، کاہلی، بزدلی اور بغیر وقت کو ضائع کرنے کی بنیاد پر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا پھر یہ مقصد ہو گیا ہو کہ ہمارا تو اور امام صاحب کا کام ہے جمعہ میں کچھ دیر بیان کرنا، وہ بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، دنیا تو ایسی چلتی ہے، چلتی رہے گی۔ آپ ہی کی طرح بولنے والے اسپین کی سرزمین پر بھی تھے، آپ ہی کی طرح اس طرح بولنے والے عراق کی سرزمین پر تھے جب تاتاریوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اسپین میں جب اسلامی شعار اور نشانیوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا، اور پھر ہر ایک گھر میں بیٹھ کر کے لوگ خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہو گئے، ان کی بولی بھی آپ ہی کی بولی کی طرح تھی۔ تو الغرض میرا کہنا ہے کہ بروز محشر ہم قصوروار نہیں ہو سکتے، میرا کام ہے پہنچانا، یہ اسلام آپ تک جو پہنچا ہے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں۔ حضرت سیدنا بلال عاشق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر دھوپ کی شدت اور تمازت میں ریتیلی زمین پر لیٹا کر کے آپ کے سینے پہ چل جاتے اور پھر کہتے کہ تم اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، مذہب اسلام سے الگ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت چھوڑ دو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ دو، اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو جس سے کہ ہم کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ حضرت بلال صحابی رسول عاشق رسول کی زبان پر صرف ایک ہی صدا ہوتی تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ کافروں سے یہی کہا کرتے تھے اس مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد بھی کہ ظالموں تم ہم پر جتنا ستم کر لو، لیکن پیغمبر اعظم کا کلمہ اب ہماری زبان سے، ہمارے دل سے نکلنے والا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ کو ریتیلی زمین پر پٹ لٹا کر کے ظالم آپ کے اوپر چڑھ جاتے اور پھر کہتے تھے کہ مذہب اسلام کو چھوڑ دو۔ آپ نے بڑا آسان سمجھا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجی کو آوارہ عورت نے غزوہ احد میں چبایا، اس کے بعد یہ اسلام آپ تک پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، کٹھنائیاں کی ہیں، پھر یہ پیارا کلمہ مذہب اسلام کا پاکیزہ طریقہ ہمارے اور آپ تک ہے، جو آج یہ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس
مذہب اسلام کے پاکیزہ طریقوں پر ہر دور میں آنے والے نئے نئے فتنوں نے اس سے ٹکرانے کی کوششیں کی ہیں، اور ہر دور میں فتنے ٹکرائے ہیں، ٹکرا کے چور ہو گئے ہیں، کسی فتنے نے کچھ نہیں بگاڑا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، نقصان ہوا ہے کب؟ جب ہم آگاہ کرنے پر بیدار نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اندر اپنی کوئی مضبوطی نہیں آئی ہے، ہمارا کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہوا ہے، تب جا کر کے ہم کمزور ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے صدیوں سینکڑوں علماء کرام نے اپنی قوم کو آگاہ کر کے اور بیدار کر کے تھک گئے تھے، لیکن ان کی زبان پر وہی آپ کی طرح ایک کلمہ تھا کہ اسی طرح چلتا ہے، ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیے گا عزیزو، اور پھر اس کے بعد یہ دور جب آپ پر آ پڑے گا، آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی شریعت پر، آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کوششیں کی گئیں، بھگوا لطیف کے ذریعے ہو یا کسی اور دوسرے پوائنٹ کے ذریعے ہو۔ میں یہ تمام نوجوانوں جو ہیں، اور یہ جو ہمارے بزرگوں کے حسین چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ جو قداور شخصیت ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں، یہ اپنی مضبوطی کے ساتھ قانونی دائرے میں رہ کر کے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ وہ لائحہ عمل میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں تاکہ مجھے آپ بروز محشر ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اور آنے والے وقتوں میں کبھی کوئی ایسی کوشش ہو کہ ہمارے بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں کی جائیں تو یہ نوجوان آپ کے ساتھ، آپ گائیڈر بنے ان کے، اور آپ کے ساتھ یہ کھڑے ہو کر کے سینہ سپر ہوں، اور اسلامی شعار، اسلامی نشانیوں کو بچانے کے لیے، اپنے پیغمبر کے ناموس اور عزت پر پہرا دینے کے لیے، اپنے بہن بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے، ان کے سامنے اسلامی حقانیت کو ایک معظم طریقے سے بتانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد بزرگوں کے کردار پر عمل کیا جائے تاکہ ہماری جماعت ہمیشہ کے لیے مضبوط رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ آج پوری دنیا کے جو حالات بدل رہے ہیں، ابھی 2-3 دنوں پہلے ایک یہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس میں یہودیوں نے گھوس کر کے جو ظلم و ستم کیا وہاں کے نوجوانوں پر، بہن بیٹیوں پر، مسلمانوں پر، وہ دیکھنے کے قابل تھا، دردناک تھا۔ اس سے آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا، آپ تو بے فکر ہیں، فیس بک نہ اور انسٹاگرام واٹس ایپ سے تو ان نوجوانوں کو فرصتیں نہیں ملتی، آپ کو تو کاروبار سے، دکانیں سے فرصت نہیں ہے، اتنے وقت نہیں نکال پائیں گے آپ 1-2 گھنٹے کے لیے۔ یہ تو بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ ہماری حالت آج ہو چکی ہے، ہماری یہ بزدلی، ہمارے پاس نہ کوئی ایک مضبوط تحریک ہے۔ آپ کہیں گے مضبوط تحریک بھی ہے تو اس کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں یا رکھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے پوائنٹ کی کمزوری ہے، ورنہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ کا شکر ہے، پورے بھارت میں جتنی تحریکیں، ہر ایک تحریک پر میری نظر ہے، ہر ایک تنظیم پر میری نظر ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کی کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر، لیکن ہر شہر میں، ہر علاقے میں اگر ایسی مضبوط تحریک ہو جائے نوجوانوں کی، اور یہ قدامہ شخصیت ان کے گائیڈر اور لیڈر کی حیثیت سے ہو، اور صرف ان کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہو، تاکہ بروز محشر قیامت کے میدان میں یہ اٹھیں تو اس کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور یہ سرخر و سرفراز ہو کر کے پیش ہو تو اللہ کی عزت کی قسم 100 بار قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور ہر موز پر، ہر مخاص پر آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے، میں بس 2 منٹ میں بتاتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ آپ صرف اپنے، یہ میں جو بتا رہا ہوں، یہ 2 منٹ میں یہ ویڈیو کو بتا دو جو فلسطین میں کیا گیا۔ آج کیا ہماری حالت ہو گئی؟ یہودیوں نے اپنے جوتیوں کو وہاں کے نوجوانوں کے سر پر رکھ کر کے دوڑا، مسجدوں میں گھس کر کے مسجدوں کی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی بیت المقدس کو۔ یہاں پہ یہیں کی ایک حالات کو دیکھ،
روزانہ جو ایسے حالات بن رہے ہیں، قتل ہونے والا اور قتل کرنے والے کو پتہ نہیں چل رہا. قانونی دائرے میں رہ کر کے آپ کے شہر میں اگر ایک مضبوط تحریک ہو، صرف آپ یہ قدام و شخصیتیں اپنے ان نوجوانوں کو لے تاکہ بعد میں یہ آنے والے 5-10 سال میں اگر ایسے حالات آ جائیں تو یہ کہہ نہیں پائیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. یہ نوجوان آپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ بھی ہر ایک فکر سے کوئی کام ہوتی ہے، فکر سے کوئی کام ہوتا ہے اور فکر سے کوئی کام ہوتا ہے. اپنے ان نوجوانوں کی ایک ہر شہر میں 10-10 ٹیمیں بنائی جائیں، 10-10 لوگ ہوں، کیڈر کی حیثیت سے یہ ہمارے بزرگ ہوں، اور ایک خاص یونیفارم اور لباس انہیں دیا جائے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے تو یہ نوجوان اس لباس کو پہن کر کے آپ کے ساتھ میدان میں قدم رکھیں. جس یونیفارم اور جس تحریک کو مجاہد ملت نے قائم کیا تھا، میں نے کسی موقع پر بتایا ہوگا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ پی سی کے نوجوان جو کام نہیں کر پائے تو وہ مجاہد ملت کی نکالی ہوئی تحریک خاصارے حق نے کام کر کے دکھایا. جماعت رضائے مصطفیٰ جسے سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے وقت میں قائم کیا تھا، آج تو نام کے ہو گئے وہ الگ سی بات ہے، کام نہیں ہو، لیکن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہر شہر میں ہو، آپ کے زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے خرچ ہو ان نوجوانوں کو یونیفارم دینے میں، اور آپ قانونی دائرے میں رہ کر کے کہیں بھی ایسا ہو، اغوا لیفٹیننٹ کے ذریعے ہو یا آپ کے نبی کی عزت اور ناموس پر حملے ہوں، تو آپ میدان میں قدم رکھ کر کے اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دیں. یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے، کیونکہ نبی کی عزت باقی رہے گی تو آپ باقی ہوں. حجت الاسلام امام مالک نے فرمایا، جو شخص کے سامنے اس کے نبی کی عزت پر حملہ ہو اور وہ پہرا نہ دے تو ایسے شخص کو زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اگر تم نے اپنے نبی کی عزت پر پہرا نہیں دیا تو تمہارے بہن بیٹیوں کو گھر سے نکال کر کے انہیں بے عزت کیا جائے. آج دیکھ لیجیے یہ چند جملے تھے میں آپ کے سامنے رکھ دیا انشاءاللہ، اور اسے منسوخ کر دیجئے بزرگوں سے. کوئی لاکھ کوشش بھی کرے گا آپ کو کمزور کرنے کی تو اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، پہلے اللہ کی مدد ہوگی اور اس کے بعد بزرگوں کا فیضان آپ کی جماعت کے ساتھ رہے گا. ضرورت ہے قدم بڑھانے کی، ضرورت ہے اپنے حق کو مانگنے کی، ضرورت ہے میدان میں قدم رکھنے کی. میرا کام تھا آپ کے سامنے یہ بات رکھنے، میں نے رکھ دیا. قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو نہیں بدلتا جب کہ وہ خود اپنی حالت کو